أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام قابل قدر اساتذہ کرام اور اماکن بعیدہ سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے علم کے میدان میں ہم سفر ہم وقت طلبہ ساتھیوں، آج اس لہلہات گلستان میں جس موضوع کے مشک عنبر سے اپنے دامن کو آراستہ کر کے لایا ہوں وہ ہے تعمیر معاشرہ و تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، موجودہ دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ موضوع نہایت کی اہمیت کا حامل ہے۔ بزبان حال ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ تعلیمات نبوی کی روشنی میں از سر نو اس معاشرے کی تعمیر و اصلاح کی جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی مسائل اور ان پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے جن کے بارے میں اسلام کی نہایت غلط تعبیر کی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، اسلام سے قبل خطہ عرب میں حرص و ظلم اور بربریت کا دورہ تھا، قبائل عداوت اپنے عروج پر تھی، خواتین کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بے حیائی اتنی عام تھی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف بے حالت میں کیا جاتا تھا۔ بنابر رب کائنات نے اس بنی نوع انسان پر احسان فرمایا اور اپنے مکرم حبیب نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو اور اس انسانیت کو محبت کا درس دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو معاشرتی، سیاسی، سخاوت اور تحمل و رواداری کا درس دیا۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کو معاشرتی و سماجی انصاف کا درس دیا، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے قل امر ربی بالقسط۔ سامعین محترم، حضرات ذی وقار، آج مسلمان تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں جبکہ وہ مسلمان جن کی ایک آواز پر درندوں نے چند لمحوں میں جنگل کے جنگل گالے خالی کر دیے تھے، وہ مسلم قوم جن کی صورتوں کو دیکھ کر ہزاروں کروڑوں کفار نے اسلام قبول کیا تھا، آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ وہ مسلم قوم جن کے جو کل تک ہواؤں اور سمندروں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھے، آج ایک ادنا سے ادنا فرد بھی ان کا حکم ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ سامعین محترم، جب میں غور کرتا ہوں مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انقلاب کیسے آیا، کیوں آیا؟ جب میں نے غور کیا، میں نے قرآن اٹھا کر دیکھا تو یہ آیت مجھے نظر آئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جب تک مسلمان نبی کے طریقے پر تھے، کامیاب تھے، صحابہ کی اتباع کر رہے تھے، کامیاب تھے، جب تک مسلمان صحابہ کی اتباع اور پیروی کر رہے تھے، کامیاب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، صحابہ کی اتباع کو حقیر سمجھا، قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانا، قرآن و سنت کو بھلا دیا، تو یہ مسلمان مجھے بتلاؤ تو صحیح، یہ ہلاکت و برباد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ سامعین محترم، انسان مسلمان وہ نہیں جس کو حالات بدل دے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو خود حالات بدل دے۔ کردار سے بنائی ہے معیار زندگی، کردار سے بنائی ہے معیار زندگی، ماحول سے کردار کا سودا نہ کیجیے۔ یاد رکھیے گا، آج اس زوال سے نکلنے کے لیے حضور کی اسوہ حسنہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کرامت نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، جب میں معاشرتی تعمیر و کردار سازی کے لیے قرآن و حدیث کے اوراق پلٹتا ہوں تو ایک طرف نجی زندگی کے تحفظ کے لیے حدیث پکار اٹھتی ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تو ایک طرف کھوج لگانے کی ممانعت کے لیے قرآن یہ
علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل یوصینی بالجاہ حتی ظننت انہ سیورثہ. کبھی کتمان حق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں اعلان کرتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کبھی خاندانی منصوبہ بندی کی مذمت کرتے ہوئے قرآن یہ اعلان کرتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. سامعین محترم، آج ہم اگر اپنے معاشرے میں ان حدود میں یہ حدیث قرآن و حدیث کے اصول کو اپنائیں گے تو کچھ بعید نہیں کہ ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ سبر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ.